بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ۔ خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ اس دعا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کون سی حاجات طلب کی جائے، حاجات طلب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور غیر خدا سے امید لگانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کس انداز میں یہ دعا کی گئی ہے۔ اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور نہ اپنے عطیوں کو احسان جتلا کر مقدر میلا کم کرتا ہے، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا، اے وہ جس کی خواہش رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جا سکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں۔ لہٰذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا، وہ حرمہ نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بار الہا، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر اور چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں اور خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک لغزش تھی۔ تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا، اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کرتا ہے، اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے اے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا ہوں، اور میں نے اس امر کو بخوبی جان لیا ہے کہ میری کثیر حاجتیں تیری تونگری کے آگے کم اور میری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست و کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ میں وہ پہلا حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو، اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ سے مانگا اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کو قبول کرنے والا اور میری پکار پر التفات فرمانے والا، میری عز و زاری جس کا مدد کرنے والا نہ ہو پر رحم کرنے والا، اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد کے بر لانے، میری حاجت کے روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے، اور محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر منتظم اور جس کی مدت بے پایا ہو، اور اسے میرے لیے معین
اور مقصد براری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسعت رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، میری کچھ حاجتیں یہ ہیں، اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کریں، پھر سجدہ کریں اور سجدے کی حالت میں یہ کہیں: تیرے فضل و کرم نے میری دل جمی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے در سے ناکام اور نامراد نہ پھیر۔